السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 25 صدقے کا حقیقی مفہوم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ثروت تو اجر و ثواب میں سبقت لے گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ ہوگا، ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔ عزیز سامعین، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حقیقی مفہوم سمجھایا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں لوگوں نے جو ہے اجر و ثواب میں ہم سے زیادہ وہ سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے سے زیادہ مال، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو صدقہ بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے زیادہ سبقت لے لی، لیکن اب ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، پھر ہم تو صدقہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی صحابی سمجھتے تھے کہ مال ہی کو اللہ کی راہ میں دینا ہی صدقہ ہے۔ اصل وہ ان تصور ان کے ذہن میں یہ تھا، صدقے کا مفہوم ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم کس طرح صدقہ کریں، وہ تو سبقت لے جا رہے ہیں، صدقہ کر کر ہم سے زیادہ جا رہے ہیں نیکیوں میں آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کتنی اچھی بات کہی۔ ہم تمام کے ذہنوں میں بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ مطلب یہی ہے کہ پیسے سے کچھ اللہ کی راہ میں دینا، تو اللہ کے رسول نے اس مفہوم کو دور کیا اور فرمایا کہ نہیں، صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہی انسان اللہ کی راہ میں دے، صدقہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا، یا الحمدللہ کہنا، یا لا الہ الا اللہ کہنا، یہ صدقہ ہے۔ یعنی اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے صدقہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یعنی یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پیسے سے ہی اپنا مال خرچ کرے، بلکہ صدقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں لگائے۔ اس کی اگلی حدیث میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہر نیکی جو صدقہ ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں کیا کیا کس طرح کی نیکیاں ہیں، کیسی نیکی ہے، کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم صرف مفہوم دیکھ رہے ہیں، اور صرف یہی صدقہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یعنی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، برائی سے روکنا۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ برائی کو دیکھ کر چپ نہ رہے، وہ برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم وہ دل میں برا جانے، اور وہ اس کے لیے سب سے ہلکے درجے کا ایمان ہے۔ یعنی یہ بھی صدقے میں کہ نہیں، کوئی کر رہا ہے برائی تو کرنے دو، ہمیں کیا، نہیں، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، حکمت سے روکنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جو چیز نیکی کی راہ سے کرتا ہے، نیکی کی نیت سے کرتا ہے، وہ صدقہ ہے۔ انسان یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی جس نفسانی خواہشات کو پورا کرے، اللہ کے رسول نے اسے بھی صدقہ کہا، کیونکہ ایسا یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی اسے حرام جگہ پر وہ استعمال کرے، اس سے یہ کہ وہ حلال طریقے پر کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صدقے کا درجہ دیا۔ تو یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ اصل صدقے کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ صدقے کا حقیقی مفہوم ہمیں سمجھ آیا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت کرنا۔ لوگوں ہمیں سمجھ آئی کہ ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس صدقہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہی صدقہ کر کر وہی نیکیوں میں آگے جا سکتے، نہیں، بلکہ ہم بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل،
اس میں تو کوئی ہماری مطلب جسمانی محنت نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو صرف یہ ہے کہ ہم بیٹھے اٹھیں سے اللہ کا ذکر کر کر ڈھیروں نیکیوں کو کما سکتے ہیں، ڈھیروں صدقات کو کر سکتے ہیں ہم۔ انسان بیٹھے بیٹھے پکاتے پکاتے، چلتے پھرتے، بازار سے گزرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، ہر وقت ہم اپنے کا ذکر میں اپنی زبان کو رکھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لبریز رکھے، تو یہ چیز ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب صدقہ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکیاں کرنے والا بنائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آمین۔